آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ آپ کو اعلیٰ اخلاق دیے گئے، اتنے اعلیٰ، اتنے عظیم کہ اتنے بڑے اعلیٰ اور عظیم اخلاق کائنات میں کسی کو نہیں دیے گئے، اور وہی اخلاق کا نتیجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے۔ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، حالانکہ اسلام تلوار سے پھیلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی شخص کو زبردستی تلوار کے زور پر کلمہ پڑھایا گیا ہو، ایسا کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، اور ایسا ممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو سر پہ گن رکھ کر بولیں کہ بھائی کلمہ پڑھ لو تو ٹھیک ہے، جان بچانے کے لیے کلمہ تو پڑھے گا، لیکن زبان سے پڑھے گا نا، دل سے تو نہیں پڑھے گا نا، دل سے تو مسلمان نہیں ہوا، ہو جائے گا پھر وہی کفر میں آ جائے گا، مطلب پھر اسلام چھوڑ دے گا، وہ تو صرف خوف کی وجہ سے پڑھ رہا ہے نا، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی کو تلوار کی زور پر کلمہ پڑھا دیں، اگر پڑھائیں گے بھی تو مسلمان تو نہیں ہوگا نا وہ، جب تک دل سے مسلمان نہ ہو۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، اور اس کے رد میں کہا جاتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تلوار کے زور پہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا گیا، لیکن ویسے تلوار تو استعمال ہوئی ہے، تو سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار استعمال کی ہے، صحابہ نے استعمال کی ہے، وہ کیوں استعمال کی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا بول بالا ہو جائے، دین اسلام غالب آ جائے، اس کی حکومت قائم ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ گوارا نہیں کرتا کہ زمین اللہ کی ہے تو اس پر حکومت اللہ کے دشمن کی ہو، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے تو اس پر حکومت بھی اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں بھی مختلف مواقع پر لشکروں کو بھیجا، خود بھی تشریف لے گئے 27 دفعہ، اور ورنہ مختلف مواقع پر صحابہ کے لشکروں کو بھیجا کہ بھائی جہاں جہاں جو ہے کفر ہے وہ حکومت کفر کی ختم ہو جائیں۔